اس دور میں سکہ رائج الوقت تھا، اس زمانے کے اعلیٰ حضرت یہ کہہ لیجیے، اس زمانے کے جب کوئی ہمارے مفتی صاحب تشریف فرما، حضرت سے پوچھئے شیخ علاء الدین سمرقندی کے بارے میں، حضرت بتائیں گے۔ وہاں راشد صاحب قبلہ ان کے گھر سے جب فتویٰ جاری ہوتا، وہ کیسا ماحول تھا کہ باپ بیٹی سے کہتا تھا بیٹی ذرا اس پہ ایک نظر ڈالو، اس فتوے پہ اس کو پڑھ کے دیکھو۔ بیٹی کا نام تھا فاطمہ بنت علاء الدین سمرقندی، وہ پڑھتی تھی، اپنے باپ سے ہی پڑھی تھی، مگر ان کی ہمت بڑھانے کے لیے ان کے والد صاحب کہتے تھے۔ اور اس کے بعد جب فتویٰ ریلیز ہوتا تو اس پہ دستخط شیخ علاء الدین سمرقندی کے بھی ہوتے تھے اور ان کی بیٹی فاطمہ کے بھی ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ذرا زور سے بولو نا یار، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کتاب لکھی انہوں نے تحفۃ الفقہا، ہم جیسوں کو تو شاید بڑی محنت کرنا پڑے اسے سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑے، اور ان کی بیٹی نے وہ کتاب سمجھ بھی لی، سمجھا بھی دی، اور زبانی بھی یاد کر لی پوری کتاب۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اتنا شہرت دیا کہ وقت کا پریسیڈنٹ، جیسے راشٹرپتی ہوتے ہیں اس زمانے میں، پرائم منسٹر ہوتے ہیں، پی ایم جس کو ہم بولتے ہیں، اس دور میں خلیفہ ہوا کرتے تھے۔ سمرقند کا خلیفہ ان کی چوکھٹ پہ کھڑا ہوا ہے کہ تم اپنی شہزادی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اپنی بیٹیوں کو جہیز دینا کمال نہیں ہے۔ ایک چائنا کی کہاوت ہے کہ مچھلی نہ دو، مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ تو جہیز دینے سے اچھا یہ ہے کہ بیٹی کو بہترین عالمہ بنا دو، سبحان اللہ، بیٹی کو کنیز فاطمہ زہرا بنا دو۔ شریعت جو ہے وہ تو دو ٹھیک ہے، مگر میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تمہاری بیٹی کے پاس علم دولت ہوگی تو دنیا کی دولت اس کے قدموں میں پڑی رہے گی۔ وہ صرف اپنی نسلوں کو نہیں سنوارے گی بلکہ اپنی ملت کی نسلوں کو سنوارنے کا کام کرے گی۔ آج ہماری بیٹیاں ٹک ٹاکر کیوں بن رہی ہیں؟ علم نہیں ہے ان کے پاس، ٹک ٹاک پہ اپنی جسم کی نمائش کر رہی ہیں مسلمان لڑکیاں، غیروں کی سازشوں کا شکار ہو رہی ہیں مسلمان لڑکیاں۔ کل تک جن ماں اور بہنوں کو اپنی قوم کے نوجوان نہیں بھٹکا سکتے تھے، جو اپنی آبرو کی حفاظت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتی تھی، جو قوم کی بیٹیاں ایک دور میں جن کی عزت کی قسمیں کھائی جاتی تھی، مسلمان لڑکے انہیں اپنی ہوس کا شکار نہیں بنا سکتے تھے، آج چلو بھرو پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ غیروں کی سازشوں کا شکار ہو کر اس نتیجے پہ پہنچ رہی ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سلام، نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی۔ یہی بات ہے، نوبت آ گئی، اس لیے اپنی بیٹیوں کی گھٹیوں میں بھی دین کی محبت ڈالیے، انہیں کنیز سیدہ عائشہ صدیقہ بنائیے، کنیز فاطمہ زہرا بنائیے۔ یہ دیکھو فاطمہ رشتوں کی مطلب قطار لگی ہوئی ہے، سمرقند کے خلیفہ، بخارا کے خلیفہ، کہاں کہاں کے خلیفہ، ان کے والد مرجع العلماء شیخ علاء الدین سمرقندی نے کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح محض دولت کی بنیاد پہ نہیں کر سکتا۔ ان کے سامنے بڑے بڑے آفر رکھے گئے، بڑے بڑے منصب کے ان کے سامنے لالچ رکھے گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے سر پہ جو یہ تاج حشم رکھا ہے ہم فقیروں نے اسے زیر قدم رکھا۔ ہمیں دولت کا لالچ دے رہے ہو، ہمیں دولت نہیں چاہیے۔ اگر تمہاری دولت سے ہماری چوکھٹ اچھی نہیں ہوتی تو ہماری چوکھٹ پہ کیوں؟ بھئی ہماری چوکھٹ اگر تم سے اچھی نہیں ہوتی تو ہماری چوکھٹ پہ خلیفہ کیوں آتا؟ میں تو کسی خلیفہ کی چوکھٹ پہ نہیں گیا، بادشاہ میری چوکھٹ پہ آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری چوکھٹ تیری چوکھٹ سے اچھی ہے۔ جب میری چوکھٹ تیری چوکھٹ سے اچھی ہے تو میں اچھے کو برے کے ہاتھ میں دولت کی بنیاد پہ اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کروں گا جو میری کتاب تحفۃ الفقہا کو سمجھ کے دکھائے گا۔ کہا تحفۃ الفقہا کو ان کے شاگرد تھے، نام تھا ان کا ابو بکر ابن مسعود کاسانی، انہوں نے رشتہ بھیجا، فرمایا رشتہ منظور ہو جائے گا مگر پہلے تحفۃ الفقہا کی تشریح کرو، اسے لکھت میں سمجھا کے دیکھو۔ انہوں نے جب تشریح شروع کی تو وہ پوری شرح ہو گئی جس کا نام بدائع الصنائع رکھا گیا، اور وہ ایسی کتاب ہے علامہ شامی کہتے ہیں کہ بدائع الصنائع یہ فقہ حنفی میں منار نور ہے، بہت عظیم کتاب ہے۔ اور صاحبو بہرحال ان کو وہ شرح پسند آئی، رشتہ فائنل ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا۔ آپ سلام کیجئے اس باپ کو جس نے ایسی بیٹی کی تربیت کی ہے کہ اس بیٹی کا جیتے جیتنا نام ہو گیا۔ جب نکاح ہوا اللہ وہ نکاح میں رہنے لگی، درسگاہ ان کی لگتی تھی، امام
ابو بکر کاسانی یہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، اس دور کے بہت عظیم فقیہ بھی تھے، بہت عظیم محدث بھی تھے، بہت عظیم مدرس بھی تھے۔ ان کے درسگاہوں میں ہزاروں ہزار طلبہ استفادہ کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا تھا جب وہ کتاب پڑھا رہے ہوتے تھے تو جب ان کو کوئی الجھن پیش آ جاتی یا کوئی شاگرد ان سے ایسا سوال کرتا جس کا جواب فوراً ان کے سمجھ میں نہیں آتا تو وہ مکان کے اندر تشریف لے جاتے، باہر آتے۔ ایک دو مرتبہ میں تو طلباء نے کیئر نہیں کیا، سوچا ہو سکتا ہے حضرت اندر جا کر کے کتاب میں دیکھ کے آتے ہوں۔ ایک دن کسی طالب علم نے از راہ مزاح کہہ ہی دیا، کہا حضور اندر آ جاتے، حالانکہ کتاب تو دائیں بائیں بھی رکھی ہوئی ہے، اندر جا کر کے آپ کے پاس کون سی کتاب ہے کہ آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو اس سوال کا جواب پتا نہیں ہوتا، باہر آتے ہیں تو آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ جو کتابیں یہاں رکھی ہوئی نہیں ہیں وہ کون سی کتاب ہے کہ اندر جا کر کے پڑھتے ہیں، فوراً جواب دے دیتے ہیں۔ اور اس مجمع میں تشریف لانے والے تمام ہی سامعین ان کا جواب سنو، کہنے لگے اندر جب جاتا ہوں تو میں کسی کتاب کو دیکھنے نہیں جاتا ہوں، اپنی بیوی سے اس سوال کا جواب پوچھنے جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ بیوی سے غوث، میری بیوی سوال کا جواب دیتی ہے۔ آخری بات، باقی تقریریں انشاءاللہ علم کے حوالے سے الگ الگ جلسے ہیں، جیسے میں نے بتایا 11 تاریخ میں رائے ستی پر بھی ہے، اور بھی جلسے ہیں، اب سب تو اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہے اپنے علاقے میں، تو انشاءاللہ آپ تشریف لائیے۔ اور بھی حصے میں علم کے حوالے سے اللہ کرے آپ کے اندر علم کا ذوق پیدا ہو، اپنے بچوں کو پڑھانے کا شوق پیدا ہو۔ آخری بات بتا دوں، ان کی بیوی کے بارے میں تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے، تذکرہ قاری آس محمد صاحب، ارے مہتاب اور آس محمد ایک ہی بات ہے، کسی کو لازم و ملزوم کی خارجی مثال دیکھنی ہو تو ان دونوں کو دیکھ لے، خارج لازم و ملزوم۔ آجو قاری مشرف صاحب، ہمارے قاری مشرف صاحب آ جاؤ، اسٹیج پہ آ جاؤ، بڑا کام کیا ہے قاری مشرف صاحب نے بھی ماشاءاللہ۔ انہیں دیکھ کر ہم تو خالی تقریریں ہی تو کر رہے ہیں، اصل کام تو یہ لوگ ہیں جو مدرسے مداری چلا کر کے کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے قاری مشرف صاحب۔ اور ہماری جو خالہ تھیں اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے بھی بہت بچیوں کو پڑھایا، بہت بچیوں کو پڑھایا اسلام پور میں آس پاس میں۔ سنو بھائیو، آخری بات بس تھوڑی سی سن لو یار، کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ، چونکہ عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے، پرمیشن کا بھی مسئلہ ہے۔ خیر سنو، ان کے بارے میں، ان کی بیوی کے بارے میں انشاءاللہ علماء تو محبتوں سے نوازی رہے ہیں، مگر آپ بھی سنو، ان کی بیوی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی جو زوجہ تھیں جن کا نام تھا فاطمہ، وَكَانَتْ تَنْقُلُ الْمَذْهَبَ نَقْلًا جَيِّدًا وَكَانَ زَوْجُهَا الْقَاسَانِي رُبَّمَا يَهِمُ فِي الْفَتْوَى فَتَرُدُّهُ إِلَى الصَّوَابِ وَتُعَرِّفُهُ وَجْهَ الْخَطَأِ فَيَرْجِعُ إِلَىٰ قَوْلِهَا وَعَلَى الْفَتْوَى خَطُّهَا وَخَطُّ أَبِيهَا وَخَطُّ زَوْجِهَا۔ کہتے ہیں ان کی بیوی فاطمہ کو اللہ نے اتنی مہارت دی تھی کہ فقہ حنفی کو بہت خوبصورت انداز میں دلائل کے ساتھ وہ پیش کرتی تھی۔ کہتے ہیں ان کے شوہر کو تو کبھی کبھی فتویٰ دینے میں وہم ہو جاتا تھا، ڈاؤٹ ہوتا تھا، کنفیوژن ہوتا تھا، تو وہ اپنی بیوی کو فتویٰ دکھاتے تھے، فَتَرُدُّهُ إِلَى الصَّوَابِ، ان کی بیوی فتوے کو درست کرتی تھی۔ وَتُعَرِّفُهُ وَجْهَ الْخَطَأِ، ان کے شوہر کہتے تھے تم نے یہ یوں کیوں کیا، ایسے کو ایسا کیوں کیا۔ وَتُعَرِّفُهُ وَجْهَ الْخَطَأِ، تو کہتی تھی خطا یہ ہو گئی ہے، یہاں پہ یہ دلیل ہونا تھی تم نے یہ دلیل دی ہے، یہاں پہ یہ آیت ہونا تھی تم نے یہ آیت رکھی ہے، اس سے یہ استدلال ہونا تھا۔ ان کے شوہر خوشی سے جھوم جاتے تھے، اپنی پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکاتے تھے، فَيَرْجِعُ إِلَىٰ قَوْلِهَا، اور وہ کہتے تھے بیوی تمہاری بات صحیح ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ فَيَرْجِعُ إِلَىٰ قَوْلِهَا کا مطلب تو یہ ہوگا کہ وہ اپنے بیوی کے قول کی طرف رجوع کرتے تھے، مطلب مگر میں نے اس کا ترجمہ یہ کر دیا کہ وہ یہ کہتے تھے ہاں تمہاری رائے صحیح ہے۔ اور سنو قاری صاحب، یہ آخری بات پھر میری تقریر ختم۔ فتویٰ جب ان کے گھر سے نکلتا تھا اس فتوے پہ بیوی کے دستخط ہوتے تھے، شوہر کے دستخط ہوتے تھے، اور ان کے ابا کے دستخط ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کاش
وہ دور پھر پلٹ کے آ جائے، ہماری بیٹیاں بھی. مجھے وہ تو بات یاد آتی ہے سلطان صلاح الدین کی کہ دشمنوں نے کہا تھا ہم ایسی مائیں پیدا نہیں ہونے دیں گے کہ ان کی کوکھ سے سلطان صلاح الدین ایوبی جنم لے. یہ موبائل کیا ہے؟ یہ انسٹا پہ ناچنے والی لڑکیاں کیا ہیں؟ سازشوں کا حصہ ہی تو ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس قوم میں قابل پڑھی لکھی عورتیں جن کے سینوں میں ملت اسلامیہ کا درد ہو، جو قرآن سے محبت کرنے والی ہوں. مگر ہم مایوس نہیں ہیں، ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا کہ ہمارے آس پاس بھی علم کی خوشبو محسوس کی جائے گی. وما علینا الا البلاغ. السلام.